یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں گھر بدلنے کی کیا سوجی؟ اچھا خاصا خوبصورت گھر تھا تمہارا، اور کتنا پرسکون علاقہ۔ ایسا گھر آسانی سے کہاں ملتا ہے؟ شمیلہ کی ماں فون پر اسے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ گھر بدلنے پر وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ یہ گھر بھی بہت اچھا ہے امی، اور سب سے اچھی بات کہ عارف کے آفس کے بہت قریب ہے۔ اب انہیں صبح شام زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، اور رات کو کئی بار دفتر سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات کا۔ ہاں یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، مجھے بھی تم لوگوں کی بہت فکر رہتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے عارف میاں سے کہ تمہیں لے کر ہمارے پاس ہی آ جائیں، اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، نوکری مل جائے گی اس کو یہاں، اور تم لوگ ہمارے پاس بھی رہو گے، مگر وہ ہے کہ بس دیکھیں گے امی جی کہہ کر بات ٹال جاتا ہے۔ تم بات کرو نا اس سے، تم کہو گی تو شاید تیار ہو جائے۔ شمیلہ نے ایک ماں کی نفسیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات کی تو وہ فوراً اس کے فیصلے پر رضامند ہو گئی۔ کچھ دیر اسی طرح کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تو شمیلہ کی توجہ پھر سے گھر کی طرف ہو گئی۔ اس نے چھوٹا موٹا سامان مختلف جگہوں پر رکھنے کے ساتھ ساتھ سالن بھی پکنے رکھ دیا تھا۔ آج ان کا اس گھر میں دوسرا دن تھا۔ پہلا دن باخیریت گزر گیا تھا، اسی لیے شمیلہ یہ سوچ کر ہلکی پھلکی ہو گئی تھی کہ گھر بدلنے کے ساتھ ہی ان کی مصیبت اور پریشانی کے دن بھی ختم ہو گئے تھے۔ شمیلہ دفتر سے واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی عارف نے شمیلہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر تھے۔ دراصل اگلے دن شمیلہ کی سالگرہ تھی، جو کہ اسے خود کو بالکل بھی یاد نہیں تھی، لیکن عارف کو یاد تھی، اس لیے وہ شمیلہ کے لیے کچھ گفٹس لے کر آیا تھا۔ کہاں ہو یار؟ بیڈ روم میں بھی شمیلہ کو نہ پا کر وہ سامان وہیں چھوڑ کر دوسرے کمروں میں شمیلہ کو تلاش کرنے لگا، لیکن سارا گھر خالی تھا۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ سارے کمرے دیکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھا۔ کچن کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور فریج کے قریب شمیلہ بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ارد گرد پانی تھا جس نے اسے بری طرح بھگو دیا تھا۔ قریب ہی ٹوٹے گلاس کی کرچیاں اور پانی کی خالی بوتل پڑی تھی۔ شاید اس نے فریج سے پانی لے کر پینا چاہا تھا، لیکن پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ گلاس اور بوتل اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کے کچھ ٹکڑے شمیلہ کے بازو کو گھائل کر گئے تھے۔ شاید جب وہ گری تو اس کا بازو کانچ پر جا گرا تھا۔ شمیلہ کو اس حالت میں دیکھ کر عارف کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور شمیلہ کو بازوؤں میں لیتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جلد سے جلد ہسپتال پہنچ جانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی، لیکن یہ تھوڑا سا وقت عارف پر قیامت بن کر گزرا تھا۔ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، بس بازو پر کانچ لگا تھا اور گرنے سے دایاں پاؤں مڑ گیا اور اس میں تھوڑی موچ آئی تھی۔ ڈاکٹر نے بے ہوشی کی وجہ ذہنی پریشانی بتائی تھی اور کچھ رپورٹ کروانے کے بعد انہیں ماں باپ بننے کی خوشی بھی سنائی تھی، لیکن اتنی بڑی خبر سن کر بھی شمیلہ کے چہرے پر خوشی کے کوئی تاثرات نہیں ابھرے تھے اور اس کے ہونٹوں پر جامد خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ گھنٹے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اپنی تسلی اور شمیلہ کو گھر سے دور رکھنے کے خیال سے عارف نے رات ہسپتال میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ کیسی ہو؟ تنہائی ملتے ہی عارف نے اس سے پوچھا تو وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں اجنبیت محسوس کر کے عارف کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا؟ شمیلہ کے لہجے کی کاٹ نے اسے جیسے بے دم سا کر دیا۔ اس کے دل نے اسے بتا دیا کہ ایک اور امتحان اس کا منتظر ہے۔ آپ خوش ہیں ہمارے بچے کا سن کر؟ وہ موضوع بدل گئی تو عارف نے دل میں شکر ادا کیا۔ ہاں بہت خوش ہوں۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میں خوش کیوں نہیں ہوں گا بھلا؟ کیا تم خوش نہیں ہو؟ کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ ہاں کیوں نہیں؟ کیا تمہیں بچے پسند نہیں؟ شمیلہ کے عجیب سے لہجے میں پوچھنے پر جواب میں وہ بھی سوال کر بیٹھا۔ کیا میں اس لیے بچہ پیدا کروں کہ ایک دن اس کا باپ اسے اور اس کی ماں کو قتل کر دے؟ شمیلہ کے سرد لہجے میں پوچھنے پر عارف کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ آج تمہیں مارکیٹ جانا تھا، کون ملا تھا تمہیں وہاں؟ اس مظلوم کی ماں جس کی بیٹی اور نواسے کو قتل کر کے قاتل آزاد گھوم رہا ہے۔
تاکہ پھر کسی کا خون کر سکے۔ شٹ اپ پلیز، عارف کا لہجہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑ گیا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں قاتل ہوں، میں نے عدالت میں بھی اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا، مگر جج نے مجھے کوئی سزا نہیں سنائی بلکہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب جیسی زندگی کے حوالے کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کا قتل کیا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ بلکہ عارف بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ شمیلہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ ماں باپ کے لاڑ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا، لیکن بہت حد تک لاپرواہ ضرور بنا دیا تھا۔ بے فکری کی زندگی، کم عمری، اس کی طبیعت، شوخی اور دوستوں کا ساتھ، اس کے لیے دنیا ایک پکنک اسپاٹ تھی جہاں اسے بس خوشیاں ہی خوشیاں ملنا تھی، اور جہاں اسے صرف ہر دن ہر لمحے سے لطف اندوزی ہونا تھا۔ پڑھائی میں بھی بس گزارا تھا، لیکن بہرحال پاس ہو جایا کرتا تھا۔ بیٹا جوان ہوا تو ہر ماں باپ کی طرح اس کے ماں باپ کے دل میں بھی ارمان جاگنے لگے، اور جب اس نے جیسے تیسے BA کا امتحان پاس کیا، اسی دن سے اس کے لیے لڑکیاں دیکھی جانے لگی۔ اکلوتا لاڈلا بیٹا، پھر شکل و صورت میں بھی لاکھوں میں ایک، کوئی لڑکی نظر کو جچتی نہ تھی۔ آخر خدا خدا کر کے ایک لڑکی پسند کر لی گئی، اور جٹ منگنی اور پٹ بیاہ والے محاورے پر عمل کرتے ہوئے اس کی شادی کر دی گئی۔ اس کی زندگی پہلے کی طرح بسر ہونے لگی۔ بس اتنا ہوا کہ دوستوں کے ساتھ بیوی بھی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ سال بھر میں خدا نے بیٹے جیسی نعمت سے بھی نواز دیا، لیکن اس کی لاپرواہیاں اسی طرح تھی۔ شادی اور بچے کے بعد بھی جب وہ اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تائی کرتا رہا تو ماں باپ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ باپ کاروبار میں ہاتھ بٹانے کی بات کرتا، ماں نصیحت کرتی، بیوی بچے کے مستقبل کا احساس دلا کر کام کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ سنی انسنی کر جاتا۔ ابھی بچہ چھوٹا ہی تھا کہ عارف کے ماں باپ آگے پیچھے دوسرے جہان سدھار گئے۔ عارف پر تو صحیح معنوں میں مصیبتوں اور پریشانیوں کا پہاڑ آ گرا۔ ماں باپ کی موت کا غم اپنی جگہ، لیکن ذمہ داریوں کے احساس نے اسے دن میں تارے دکھا دیے۔ کاروبار کی سمجھ بوجھ اسے نہ تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ملازم نقصان پر نقصان کرنے لگے، اور اس کی مالی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ فراغت، سیر سپاٹے، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا اس کے لیے جیسے خواب بن کر رہ گیا۔ اچانک اتنی بڑی تبدیلی اور پریشانیوں نے اسے چڑچڑا بنا دیا۔ اکثر وجہ بے وجہ بیوی سے جھگڑ پڑتا، اور پھر احساس ہونے پر خود ہی معافی مانگ لیتا۔ جب کاروبار کرنے کے قابل پیسے نہ رہے تو گھر آ بیٹھا۔ گھر بیٹھا انسان کب تک بیٹھے بیٹھے کھا سکتا ہے؟ تعلیم کے نام پر BA کی ڈگری تھی جو اسے مناسب نوکری دلانے میں مددگار ثابت نہ ہو سکی۔ وہ گھر سے دور رہنے لگا، بیوی اور بیٹے سے اکتانے لگا۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے کے بعد شام کو گھر آتا تو بیوی پاس بتانے کو ساری پریشان کن خبریں ہی ہوتی۔ وہ اور چڑ جاتا۔ وہ بیچاری بھی آخر کیا کرتی؟ خود تو بھوک بھی برداشت کر لیتی، لیکن بچے کی بیماری یا بھوک اس سے دیکھی نہ جاتی۔ عارف کو کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنے کا مشورہ دیتی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتا۔ زندگی کے اتنے سال عیش اور لاڑ پیار میں گزار کر دوسروں کی جھڑکیاں اور باتیں سننا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور ایک دن اس کی صابر بیوی کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے چوہے مار دوا بچے کو بھی دودھ میں گول کر پلا دی اور خود بھی پی لی۔ دن بھر کی آوارہ گردی کے بعد رات کے جب عارف گھر پہنچا تو بیوی اور بچے کو مردہ پا کر اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ موت کے کچھ دن بعد اس کی بیوی اور بچہ گھر میں دکھائی دینے لگے تو اس نے گھر بیچ کر دوسرا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن وہاں بھی یہی صورتحال رہی۔ کئی گھر بدلنے کے بعد آخر اس نے گھر بدلنا چھوڑ دیا۔ اتنے عرصے میں عارف بالکل بدل گیا، لاپرواہی چھوڑ کر ایک ذمہ دار انسان بن گیا۔ جہاں نوکری ملی کر لی، ساتھ میں پڑھائی بھی شروع کر دی، اور آخر ایک اچھی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو چاچا نے سمجھا بجھا کر اسے شادی کے لیے راضی کر لیا۔ ان کا خیال تھا کہ ضمیر کا بوجھ اور تنہائی مل کر عارف کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں، اسی لیے اسے اپنی بیوی اور بیٹا دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے سوا اور کسی کو کبھی دکھائی نہ دیے تھے
اور اس طرح شمیلہ اس کی زندگی میں شامل ہو گئی اور اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ ایک اچھا شوہر بنے، اور اب تک کے ساتھ میں اس نے واقعی شمیلہ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار اور پیار کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ عارف نے اپنی کہانی ختم کی اور شمیلہ کی طرف دیکھنے لگا جس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ اس روز جب شمیلہ مارکیٹ سے گھر لوٹی تو بہت ٹینشن میں تھی۔ مارکیٹ میں اس کی ملاقات عارف کی پہلی ساتھ سے ہو گئی تھی۔ شمیلہ اسے نہیں پہچانتی تھی، لیکن وہ شاید اب بھی عارف کے بارے میں سب جانتی تھی۔ اسی نے شمیلہ کو پہچان کر اپنا تعارف کروایا اور پھر وہ سب اسے بتایا، جسے سن کر شمیلہ دکھ اور غصے کی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی کچن میں گئی۔ ابھی وہ گلاس میں پانی ڈال ہی رہی تھی کہ بچے کی چیخ نے اسے بری طرح چونکایا کہ اس کے ہاتھ سے گلاس اور بوتل چھوٹ کر نیچے جا گری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں ماں بیٹا وہاں موجود تھے۔ بیٹا اب خاموشی سے ماں کی گود میں کھیل رہا تھا، جبکہ وہ شمیلہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ شمیلہ تو حرکت کرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ شمیلہ کو اتنی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ چلی جا یہاں سے، مر جائے گی تو بھی اور تیرا بچہ بھی، جا بھاگ جا یہاں سے، چھوڑ دے اسے۔ اس کا اشارہ یقیناً عارف کی طرف تھا۔ یکدم وہ رونے لگی اور دھیرے دھیرے اس کا رونا چیخوں میں بدل گیا۔ شمیلہ کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت ہونے لگا۔ اس عورت کے چیخ چیخ کر رونے سے اس کے اندر اذیت اترتی جا رہی تھی۔ آخر وہ لہرائی اور فرش پر جا گری۔ کہاں ہو تم؟ پلیز ہمارے سامنے آؤ، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عارف خاموش تھا، جبکہ شمیلہ بار بار یہی فکرہ دہرائے جا رہی تھی۔ آخر وہ دونوں ماں بیٹا ان کے سامنے والے صوفے پر دکھائی دینے لگے۔ میں نے تمہیں کہا تھا یہاں سے چلی جاؤ، مانی نہیں تم نے میری بات۔ عورت کے لہجے میں غصے کے ساتھ شکایت بھی تھی۔ میں یہاں سے چلی جاتی، لیکن میرا بچہ، اس بچے کا کیا مستقبل ہوگا؟ باپ کے سائے کے بنا زندگی اس کے لیے کس قدر مشکل ہو جائے گی۔ شمیلہ مصالحت بھرے انداز میں بولی۔ ہاں لیکن کم سے کم زندہ تو رہے گا، یہاں رہا تو۔ اس کی آواز سسکیوں میں گم ہو گئی۔ میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں، لیکن خدا کے لیے تم بھی میری بات سمجھو۔ عارف کو معاف کر دو پلیز، اپنا شوہر سمجھ کر نہ سہی، میرے بچے کا باپ سمجھ کر معاف کر دو۔ ایک ماں بھیک میں تم سے اپنے بچے کا باپ مانگ رہی ہے۔ تم بھی ماں ہو، میری تکلیف سمجھ سکتی ہو، ہمیں معاف کر دو پلیز، لوٹ جاؤ۔ یہ سب کہتے ہوئے شمیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچھا معاف کیا، تمہارے بچے کے لیے معاف کیا۔ اس کی آواز سن کر شمیلہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عارف بھی بے اختیار رونے لگا۔ وہ تینوں رو رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے باہر کے دروازے کی طرف چلتی۔ ایک ماں نے دوسری ماں کا مان رکھ لیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔